عبادت کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی اپنے آپ کو ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان بھی اپنے آپ کو ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کاش میرا چچا میری بات مان لیتا تو کل قیامت کے دن میں اس کے کلمے کا گواہ بن جاتا۔ حق تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے میرا پیغام پہنچانے کا، اب چونکہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں، جو مرضی کر لو۔ میرے محترم سامعین، حضور کی وفات شعار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی انتقال فرما گئی، چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس سال کا نام آپ نے رکھا عام الحزن، غم والا سال۔ 3 سال تو قید سے رہائی ملی، چچا کا انتقال، وفات شعار بیوی کا انتقال، اور اوپر سے مکہ والوں کی جو سختیاں تھیں وہ پہلے سے بھی عروج پہ چلی گئی، کوئی نرمی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا چلو یہ مکہ والے نہیں سمجھتے، کہیں اور جا کے کسی کو سمجھائیں۔ طے پایا کہ طائف چلتے ہیں، طائف والوں کو سمجھائیں، شاید ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زید بن حارثہ اپنے غلام کو ساتھ لیا اور سواری کے لیے ایک گدھا جس کے اوپر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ واہ مولا آپ کی شان، دین کی تبلیغ کے لیے معمولی سواری، اور محبوب کو عرش پہ بلایا تو جنت کی سواریوں کی جو سردار ہے وہ عطا فرمائی۔ مولا کی شان ہے نا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن کے سفر کر کے طائف پہنچے، مکہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، اتنا سفر کر کے وہاں پہنچے، اندازہ لگائیں کتنے دن، یہاں سے کراچی ہے اتنا سفر، کتنی مشکل سے پہنچے، کیسی تکلیف اٹھائی، اور وہاں پہنچے، جا کر جب اللہ کا تعارف کرایا، ان بدبختوں نے ماننے کی بجائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑایا، اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جو حضور کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، تم ہی ملے ہو خدا کو نبی بنانے کے لیے۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے محبوب احد سے زیادہ بھی کبھی تکلیف پہنچی ہے؟ کیونکہ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخ انور زخمی ہوا، حضور لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا بنت صدیق سب سے زیادہ مجھے تکلیف طائف میں پہنچی ہے، اور جس کی تکلیفیں آج بھی اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بچانے کے لیے زید بن حارثہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں، زید بن حارثہ کا سر بھی زخمی ہو گیا، کندھے بھی زخمی حضور کو بچانے میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پنڈلیاں مبارک زخمی ہوئی۔ طائف سے واپس ایک باغ کے اندر، عتبہ شیبہ کا باغ تھا، وہاں آ کر ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ اللہ اکبر، انہوں نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا، چونکہ رشتہ داری ہے، خاندان ہے، تو تھوڑا سا رحم آ گیا کہ یار آفٹر آل ہمارا رشتہ دار تو ہے۔ اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ جاؤ اس شخص کے پاس اور ان کے سامنے یہ انگور رکھو اور ان سے کہو کہ یہ انگوروں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھائے۔ حضور کے سامنے انگور رکھے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ کا نام لیا اور کھانا شروع کیا۔ وہ غلام کہنے لگا بسم اللہ، یہ اللہ کا نام لینے والا یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تم کس علاقے کے ہو؟ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جہاں پر میرے بھائی یونس علیہ الصلاۃ والسلام رہتے تھے وہیں کے؟ انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے تو نقد ہی دل دے دیا،
ان کا اچھا آپ بھی اللہ کے نبی ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہاں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا. اب عتبہ شیبہ یہ ساری بات دیکھ رہے ہیں. جب وہ آیا تو کہنے لگے تیرا دین ان کے دین سے بہتر ہے، دیکھنا کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جانا، اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ دینا. تو اس نے کہا تم غلط فہمی کا شکار ہو، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں. میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں. جبریل امین آئے، میکائیل، دوسرے ملائکہ آئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ نے دیکھ لیا قوم نے جو آپ کا جواب دیا، آپ کی دعوت و تبلیغ کا، آپ کی بات کا جو جواب دیا اللہ نے دیکھ لیا ہے اور حق تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. پوچھ لے محبوب سے کیا چاہتے ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اجازت دیں یہ جو طائف کی بستی ہے 2 پہاڑوں میں ملا کر اس کو ایسے پیس کے رکھ دیں جیسے چکی دانے کو پیس کے رکھ دیتی ہے. حضور سن رہے ہیں. اللہ کے محبوب میرے ہاتھوں میں ہوا کا نظام ہے، اڑاؤں اس بستی کو اور آسمان سے الٹا نیچے پھینکوں. پہاڑوں کا نظام ہے میرے ہاتھ میں، پتھر برسا دوں. حضور سن رہے ہیں. فرمایا ٹھہرو ذرا مجھے اس سے بات کرنے دو جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ستایا نا اور قوم نے جب ستانے کی حد کر دی، انہوں نے جو دعا مانگی قرآن کریم میں وہ موجود ہے. فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے الہ العالمین اب دھرتی کے اوپر کسی کافر کو زندہ نہ رہنے دینا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے الہ العالمین اب کسی کافر کو دھرتی پہ زندہ نہ رہنے دینا، اور اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے الہ العالمین اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ذلوا فاضلوا، یہ خود گمراہ نہیں اوروں کو بھی تجھ سے دور کریں گے، جس طرح یہ خود نافرمان ہے اوروں کو بھی نافرمان بنائیں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اے الہ العالمین اگر یہ جنیں گے تو فاسق اور فاجر ہی جنیں گے. مجھے صرف ان سے نا امیدی نہیں، ان کی اولادوں سے بھی نا امیدی ہے. وہ بھی دیندار نہیں ہوگا، مٹا دے ان کو، ختم کر دے. حق تعالیٰ نے قبول فرما لیا. ہر نبی کو ایک خاص دعا کا اختیار، اور جب محبوب کی باری آئی ہمیں نہیں، میں اپنا یہ دعا کا جو اختیار ہے حشر کے دن اللہ کے دربار میں سجدہ کر کے پھر خدا کے دربار میں عرض کروں گا اور وہاں پر میں امت کی بخشش مانگوں گا. ملائکہ حاضر ہیں، آپ حکم دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ٹھہرو مجھے اللہ سے بات کرنے دو جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. خدا کے دربار میں حضور نے دامن پھیلا دیا. زخمی بھی ہیں، پردیسی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، اللہ کے رستے میں ہیں، نبی آخر الزماں ہیں. دعا تو قبول ہی قبول ہے. اللہم انکا اشکو ضعف قوتی وقیل حیلتی. اے الہ العالمین میں اپنی کمزوری اور بے بسی کا تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں. اے الہ العالمین انہیں صفحہ ہستی سے نہ مٹانا. اگر یہ لوگ میرے مقام کو نہیں پہچانتے مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور میرے اوپر ایمان لائیں گی. اے الہ العالمین آج کسی کا بچہ اگر زخمی ہو جائے باپ کا اشتعال دیکھا نہیں جاتا،
باپ کا غصہ دیکھا نہیں جاتا۔ اے الہ العالمین، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرے غضب کے دریا ابل نہ پڑیں۔ اے الہ العالمین، انہیں صفحہ ہستی سے نہ مٹانا۔ اے الہ العالمین، اگرچہ انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے، مگر تیرا محبوب ان کے لیے دعا کرتا ہے، اے الہ العالمین انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہی ہمیں بھی حکم ہے، جب اولاد ستائے، شاگرد ستائے، تو بد دعا نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، قبولیت کی گھڑی ہو اور خدا کے دربار میں قبول ہو جائے اور وہ سنور جائے۔ ماں باپ اس میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، بالخصوص مائیں بچے جب ستاتے ہیں تو گالیاں دیتی ہیں، تیرا کھانا خراب ہو، بیڑا غرق ہو، فلاں ہو، پھر جب ہو جاتا ہے تو پھر ساری عمر روتے ہیں۔ کیوں جی، ایسے ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ایسے نہیں کرنا، حوصلہ کرنا ہے، حوصلہ مند والدین بنیں، ان کے لیے دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، اور سمجھانا کبھی بھی نہ چھوڑیں، کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہوں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ پتہ نہیں کون سا ٹائم ہوتا ہے، کون سی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تمہاری دعا قبول ہو جائے اور ان کی بگڑی بن جائے۔ اور ویسے بھی لکھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی کسی غلط کام میں مبتلا ہے، اس کو جب 100 مرتبہ روکو گے تو پھر رکے گا۔ کسی کے لیے لکھا ہوا ہے 1000 مرتبہ روکو گے پھر رکے گا۔ کسی کے لیے لکھا ہوا ہے 50 مرتبہ روکو گے پھر رکے گا۔ کسی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بس پہلی مرتبہ ہی روکو گے رک جائے گا۔ اب ہم 1-2 مرتبہ کہہ کے بے صبرے ہو جاتے ہیں، تو بھائی وہ جو تقدیر الہی ہے، وہ جو مشیت الہی ہے، جو لکھا ہوا ہے، وہ قانون آپ نہیں بدل سکتے۔ تو اس لیے ہمیں حکم یہی ہے، ان کو پیار محبت سے سمجھاتے رہیں اور انہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو یقیناً وہ ضرور راہ راست پہ آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، مولا صفحہ ہستی سے نہ مٹانا، میں نا امید نہیں ہوں، اگرچہ کلمہ کسی نے نہیں پڑھا ان میں سے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور میرے اوپر ایمان لائیں گی، اور پھر ایمان لائیں، اور انہی میں سے محمد بن قاسم، وہ بھی طائف کے رہنے والے تھے، وہ اسلام لے کر ہمارے یہ سندھ کے علاقے تک آئے۔ پاکستان میں اسلام سب سے پہلے وہی تو لے کر آئے۔ تو میرے محترم سامعین، وہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ اور یہ جو طائف کی بستی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں پہ ایک مرتبہ پھر حملہ کیا، بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا، مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی، تو یہ طائف کی بستی والے 6000 آدمی گرفتار ہو کر حضور کی خدمت میں پہنچے، جن میں ایک خاتون بھی ہے، اللہ اکبر، لاٹھی پکڑی ہوئی بوڑھی خاتون ہے۔ صحابہ نے جب گرفتار کرنا چاہا، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگانا، تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں بہن ہوں، میں بتاؤں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، مال غنیمت جمع ہو گیا اور سب لوگ گرفتار ہو گئے، لیکن ایک خاتون ہمیں ڈانٹ رہی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، تو کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا لے کر آؤ۔ آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا محمد، سب کہو صلی اللہ، ذرا نگاہیں اوپر اٹھاؤ، مجھے دیکھو اور پہچانو۔ حضور علیہ السلام